ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ ریڈیو پاکستان لاہور سے قیام پاکستان کا تاریخی اعلان سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی آپ یہ جان سکیں گے کہ پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ پر 14 کی بجائے 15 اگست 1947 کی تاریخ کیوں درج ہے۔ یہ 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات تھی جب 11:59 پر ریڈیو پاکستان لاہور سے ظہور آذر نے انگریزی اور پھر مصطفیٰ علی ہمدانی نے اردو زبان میں قیام پاکستان کا تاریخی اعلان کیا۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس لاہور نے اپنی پہلی باقاعدہ نشریات پیش کیں۔ ان نشریات کا آغاز صبح 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا، جس کے بعد نیوز ریڈر نوبی نے انگریزی میں خبریں پڑھیں۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کا ریکارڈ شدہ پیغام براڈ کاسٹ کیا گیا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان کا یوم آزادی ہر سال 14 اگست 1947 کو منایا جاتا ہے، تاہم برطانوی پارلیمان سے منظور شدہ قانون آزادی ہند کے صفحہ نمبر 685 پر پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی مشترکہ تاریخ 15 اگست 1947 درج ہے۔ یہاں تک کہ 9 جولائی 1948 کو جاری ہونے والے پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ پر بھی آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 صاف پڑھی جا سکتی ہے۔ دراصل تاریخ کے اس ابہام کی سب سے بڑی وجہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مصروفیات تھیں، جنہیں 15 اگست 1947 کو نئی دہلی میں نہ صرف ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنا تھا بلکہ ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف بھی اٹھانا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی منظوری کے بعد اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ پاکستان میں انتقال اقتدار کی کارروائی ہندوستان کی آزادی سے ایک دن پہلے 14 اگست کو مکمل کر لی جائے، لیکن آزادی کی باضابطہ تاریخ 15 اگست 1947 تصور کی جائے۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح اور اپنے اسٹاف کے ہمراہ ایک ڈکوٹا طیارے کے ذریعے دہلی سے پاکستان کے پہلے دارالحکومت کراچی تشریف لائے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کراچی میں دستور ساز اسمبلی سے اپنا پہلا تاریخی خطاب فرمایا۔ 13 اگست 1947 کی شام لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی سے کراچی پہنچے۔ 14 اگست 1947 جمعرات کے دن قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک بگھی میں سوار ہو کر اسمبلی ہال کراچی پہنچے، جہاں ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی برطانیہ سے آزادی کا تاریخی اعلان پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری جمعۃ المبارک کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبد الرشید نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا، جس کے بعد قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان اور ان کی 6 رکنی کابینہ سے حلف لیا۔ منگل 29 جون 1948 کو لیاقت علی خان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 14 اگست 1948 کو منایا جائے گا۔ کابینہ کے اس فیصلے کی توثیق قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، جس کے بعد پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست 1947 قرار پایا۔ تاہم کابینہ کے فیصلے کے باوجود پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ پر 15 اگست 1947 کی تاریخ درج ہے۔ ڈاک ٹکٹ پر تاریخ کی اس غلطی کی پہلی بڑی وجہ یہ تھی کہ محکمہ ڈاک نے 1948 کی پہلی سہمائی میں ڈاک ٹکٹ کا ڈیزائن فائنل کر دیا تھا، جبکہ اس غلطی کی دوسری بڑی وجہ کابینہ کے فیصلے اور سرکاری نوٹیفیکیشن میں تاخیر تھی، اور اس تاخیر کے دوران 9 جولائی 1948 کو پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ فروخت کے لیے پیش کر دیے گئے تھے۔
ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے انٹرنیٹ پر موجود مواد اور پاکستان کے نامور محقق عقیل عباس جعفری صاحب کی تصنیف پاکستان کرونیکل سے استفادہ کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ ہمارے چینل پر پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور سے متعلق دیگر ویڈیوز بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا قیمتی تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔